الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين. حاضرین اجماع و اسلامی خواتین تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما علی کل شیء قدیر غفور الرحیم ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر اس دنیا کے اندر پیدا کیا بعد وہ تمام انبیاء پر خصوصاً نبی آخر الزمان مزمل و مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگن لا تعداد درود و سلام نازل ہو جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا. حاضرین جمعہ جس موضوع کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہ موضوع کیا ہم حقیقی مسلمان ہیں. اور اس سے پہلے خطبہ جمعہ کے اندر جو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی وہ یہ کہ جس طرح دیگر عبادات کے لیے شروط ہیں تقاضے ہیں اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بھی کچھ شروط اور کچھ تقاضے ہیں.
ان میں سے پہلا تقاضا کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم رکھا جائے، اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ اس پر یقین رکھا جائے، تیسرا یہ کہ اس کا اقرار، اس کی گواہی اخلاص کے ساتھ دیا جائے۔ اور میں نے بات اخلاص پہ ختم کی تھی۔ آئیے اب اس کے چوتھے تقاضے اور چوتھے شرط کی طرف بڑھا جائے، اور وہ چوتھا تقاضا، چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم اس پر استقامت اختیار کریں، اس پر ڈٹ جائیں۔ کسی چیز کو مان لینا یہ آسان ہوتا ہے، اس سے مشکل ہوتا ہے اس چیز کا اظہار کرنا، اس چیز کا اعلان کرنا، اس چیز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، اور اس سے بھی مشکل مرحلہ جو ہوتا ہے اس پہ ڈٹے رہنا، اس پر جمے رہنا۔ ایک مومن جب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہے تو ماننے کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، لوگوں کے سامنے علی اعلان اس کا اقرار کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر ڈٹا رہتا ہے۔ حقیقی مومن وہی ہے، حقیقی مسلمان وہی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ کو مانے لیکن اس کا اظہار نہ کرے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مانے، اظہار بھی کرے لیکن اس پر ڈٹا نہ رہے، اس پر جمع نہ رہے، تو پھر اس کو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاستقم کما امرت، اے نبی آخر الزمان آپ استقامت اختیار کریں، آپ ڈٹ جائیں، اس طرح ڈٹ جائیں جس طرح آپ کو ڈٹ جانے کا، جس طرح آپ کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور آپ صرف نہیں، وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ توبہ کیے، ایمان لائے، وہ بھی استقامت اختیار کریں، ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹ جائیں۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور حد سے تجاوز نہ کریں، حد سے نہ بڑھیں، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی جامع نصیحت فرمائیے کہ اس کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، میں آپ سے بات کسی سے استفسار نہ کروں، آپ ایسی جامع نصیحت مجھے کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو جامع نصیحت کی اسے بھی سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، اے سفیان تم جامع نصیحت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو جامع نصیحت سن لو۔ جامع نصیحت یہ ہے کہ تم یہ کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر جم جاؤ۔ سب سے جامع نصیحت یہی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لوگوں کا کیا خیال ہے، لوگوں کا کیا گمان ہے، لوگوں کا تصور کیا ہے، لوگوں کی فکر کیا ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کیا وہ صرف اتنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اتنے پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہو گئے، ہم توحید والے ہو گئے، اسی پر بس کر دیا جائے گا؟
ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. انہیں آزمایا نہیں جائے گا, ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا, ان کو ابتلا و آزمائش کی بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا. صرف اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کسی پر نہیں چھوڑا جائے گا کہ ہم کہہ دیے کہ ہم ایمان والے ہیں, بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو آزمایا جائے گا. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ سنت ہے, میرا طریقہ ہے, میرا دستور ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور یہ میرا دستور, یہ میرا قاعدہ, یہ میرا اصول ہے کہ ہم نے ان سے پہلے جن لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ہم ایمان لائے, ان سب کو ہم نے آزمایا, ان سب کا امتحان لیا, تاکہ ہم کھڑے کو کھوٹے کو الگ کر دیں, تاکہ ہم سچے کو اور جھوٹے کو الگ کر دیں, تاکہ ہم مومن کو اور منافق کو الگ کر دیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تاکہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں. جس طرح کی سونے کو جب بھٹی پر تپایا جاتا ہے تو سونے میں جو کچرا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے, جو کھرا سونا ہے وہ باقی رہتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین امتحان کی بھٹی پر مومنوں کو تپاتا ہے تاکہ اصل مومن الگ ہو جائے اور زبانی دعویٰ کرنے والے الگ ہو جائیں. ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللہ رب العالمین نے کہا تمہارا کیا خیال ہے, تم لوگوں کا کیا گمان ہے, تم لوگوں کی سوچ کیا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة, کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم لوگ یوں ہی جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے, یوں ہی بڑے آسانی سے جنت میں پہنچ جاؤ گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم, حالانکہ ابھی تمہارے اوپر وہ مصیبتیں نہیں آئیں, وہ تکلیفیں نہیں آئیں, وہ آزمائشیں نہیں آئیں, تمہیں ابھی وہ اذیتیں نہیں دی گئی, وہ تکلیفیں نہیں دی گئی جو تم سے پہلے کے لوگوں کو دی گئی تھی. مستہم الباساء, وہ تکلیفیں کیا تھی, وہ اذیتیں کیا تھی. مستہم الباساء والضراء, انہیں اذیتوں نے, انہیں بیماریوں نے گھیر لیا, اس قدر گھیر لیا. وَزُلْزِلُوا, کہ وہ بیماریوں سے اور تکلیفوں سے جھجوڑ دیے گئے, بیماریوں سے اور تکلیفوں سے جھجوڑ دیے گئے. جس طرح کہ یہ آدمی کے پاس بڑی پریشانیاں ہوں, بڑی تکلیفیں ہوں, اور ان تکلیفوں کی وجہ سے وہ حیران و پریشان پھرے, وہ حیران و پریشان پھرے, کہا اسی طرح جھجوڑ دیے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ, یہاں تک کہ وہ رسول اور ان کے ساتھی یہ کہنے لگے اللہ کی مدد کب ہے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ, یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی کہنے لگے اللہ کی مدد کب ہے. اتنی اذیتیں, اتنی بیماریاں ان کو لاحق ہوئی. الا ان نصر اللہ قریب, لیکن اللہ رب العالمین نے آگے صبر کا دامن بھی تھمایا ہے. ہاں اگر اذیتیں آتی ہیں, اگر تکلیفیں آتی ہیں تو یہ جان لو کہ صبر کرو گے تو اللہ کی مدد قریب ہوگی. الا ان نصر اللہ قریب, یقیناً اللہ رب العالمین کی مدد قریب ہے. ان دونوں آیتوں کے شان نزول میں جو بات ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور حاضر ہو کر ان تکلیفوں کا ذکر کیا, ان اذیتوں کا ذکر کیا جو ان کو مشرکین مکہ کی طرف سے مل رہی تھی. یعنی مشرکین مکہ صحابہ کرام یا جو شروع میں اسلام لاتے تھے ان کو جو اذیتیں دے رہے تھے, جو تکلیفیں دے رہے تھے, ان تکلیفوں کا ذکر ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ یاد کریں, یہ جملہ یاد کر لیں. بہت
بہترین، بہت عمدہ، زندگی بس ساتھ لے کر چلنے والا جملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، اذیتیں، تکلیفیں یہ اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ جب اہل ایمان، اہل توحید کو اپناتے ہیں تو دشمنوں کی طرف سے انہیں اذیتیں دی جاتی ہیں، انہیں تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ پہلے ہی سے ہے، یہ دستور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل ایمان کے تاریخ کا یہ حصہ ہے۔ اور مزید آگے فرمایا کہا کہ تم میں سے پہلے کے بعض اہل ایمان تو ایسے گزرے ہیں کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے ایمان لانے کی پاداش میں، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے انہیں گڈھا کھود کر کھڑا کیا گیا اور ان کو اوپر آری چلائی گئی، ان کے اوپر آری چلا کر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پہلے کے لوگ جب ایمان لاتے تھے ایسی اذیتیں ہوتی تھی، اور بعض لوگوں کے جسموں پر لوہے کی کنگھی سے پھیرا گیا، ان کے گوشتوں کو نوچا گیا، ان کی ہڈیوں تک یہ کنگھی نوچے گی جب تک جو پہلے لوگ ایمان لاتے تھے۔ لیکن اتنی اذیتیں پہنچانے کے بعد لوگ ان کو دین اسلام سے نہیں پھیر سکے، دین سے انہیں نہیں موڑ سکے۔ اتنی اذیتیں سہنے کے بعد بھی وہ دین پر جمے رہے، وہ دین پر اٹل رہے، وہ دین پر ڈٹے رہے، اور استقامت اسی کا نام۔ لاکھ اذیتیں آئے، لاکھ بلائیں آئے، ہٹنا نہیں، ڈٹنا ہے، سب کچھ برداشت کرنا ہے، استقامت اسی کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، سن لو، امتحان کس چیز کا نام ہے، ابتلا کس چیز کا نام ہے، مومن کو کس کس چیزوں کی طرح آزمایا جاتا ہے۔ سن لو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، ہم تمہارا ضرور ضرور امتحان لیں گے، تمہارا ایگزام ہوگا، تم لوگوں کا ایگزام ہوگا۔ اور کہا وہ ہم تمہیں خوف میں ڈالیں گے، خوف میں مبتلا کریں گے، بھوک میں مبتلا کریں گے، تمہارے مالوں میں کمی کریں گے، تمہارے جانوں میں کمی کریں گے، تمہارے پھلوں میں کمی کریں گے، ان ساری چیزوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہاں، آگے کہا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، بشارت دے دو۔ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبر کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے، ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ ارے جب بنی اسرائیل ایمان لائے تو فرعون نے کیا کہا تھا تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، تمہارے ہاتھ پاؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور تمہیں سولیوں پر چڑھا دیں گے۔ لیکن وہ ایمان لائے تھے، کیا کہا تھا؟ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ۔ کوئی پرواہ کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، ارے ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے، جیسے بھی پلٹے، جانا تو ایک دن اللہ رب العالمین کی طرف ہے، اصل ٹھکانہ تو وہی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک دنیا، یہ دار فانی ہے، یہاں سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، یہ عارضی دنیا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، جانوں کے ذریعہ، مالوں کے ذریعہ، رزق کے ذریعہ، کاروبار کے ذریعہ، ہر طرح سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ لیکن آج ہمیں معلوم نہیں کہ امتحان کیا چیز ہے، ابتلا کس چیز کا نام ہے۔ آج ذرا سا بھی امتحان آیا، اللہ رب العالمین نے تھوڑا بھی آزمایا، ہمارے پاؤں میں لرزش آ جاتی ہے، ہمارے پاؤں ڈگمگانے لگتے ہیں، تزلزل کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں تذبذب آ جاتا ہے۔
اللہ کہتا ہے امتحان جانوں کے بھی ہوتے ہیں، مالوں کے بھی ہوتے ہیں، اولاد کے بھی ہوتے ہیں، کاروبار کے بھی ہوتے ہیں، رزق کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ ہر طرح سے آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ تمہیں رزق سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، کاروبار سے محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے۔ لیکن آج ہم برداشت نہیں کر پاتے، امتحان میں کھڑے نہیں اترتے۔ رزق کی مار ہمیں برداشت نہیں، کاروبار کی مار ہمیں برداشت نہیں، وقت کی مار ہمیں برداشت نہیں، ارے کسی طاقتور کی للکار ہمیں برداشت نہیں، کسی سانپ کی فنکار ہمیں برداشت نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم حقیقی مسلمان ہیں۔ ارے مسلمان تو وہ تھے، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کن کا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ ایمان والے کون تھے؟ اصحاب کہف والے تھے۔ ارے جب ایمان لے آئے اور جب کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اس پر ڈٹ گئے، اور ایسے ڈٹ گئے کہ انہوں نے اپنی بستیوں کو چھوڑ کر جا کر کہف کی غار میں پناہ لی۔ کہا اگر ہم ایمان لانے کے بعد ان کی بات مانیں گے تو ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے۔ ایک طرف ہم کہیں اہل توحید، دوسرا ہمارا کام اہل توحید کے خلاف ہو، تب تو ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ ان کہا نہیں، ہم ان سے الگ ہو جائیں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم اہل توحید ہیں تو اہل توحید۔ انہم فتیۃ، کون تھے؟ ایمان والے وہ نوجوان تھے۔ اور میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے انقلاب نوجوانوں کے ہی ذریعہ لایا، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں بھی ایسے نوجوان موجود ہیں کہ جب بھی اللہ کے لیے آواز دیا جائے تو رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں کبھی بھی حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین دعا ہے، اور یقیناً ممبر رسول سے دل سے دعا ہے، اللہ رب العالمین تادیر ان کو رکھے اور صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، ہر طرح کی مصیبتوں بلاؤں سے انہیں محفوظ رکھے۔ کہا کون تھے؟ انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے، اور نوجوان کا ایمان یقیناً مضبوط ایمان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کے بارے میں کیا کہا؟ قالوا سمیعنا فتى يذكرهم، ان لوگوں نے کہا ہم نے سنا ایک نوجوان کو جو ہمارے معبود کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ کون؟ ایک نوجوان، وہ بھی جوانی کے عمر میں ان بتوں کو توڑے تھے، ان کو لاجواب کیے تھے، وہ جوانی کی عمر ہی تھی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، آج ہمیں معلوم نہیں امتحان کیا ہے، ابتلا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک خاتون کا ذکر کرتا ہے۔ ایک خاتون کا ذکر کن کے لیے کرتا ہے؟ اہل ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ کس کا؟ خاتون کا ذکر کر رہا ہے، جبکہ یہ بات ہم سب سمجھتے ہیں کہ مردوں کے اندر عورتوں کے بنسبت ہمت، بہادری، پابندی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین شاید اس آیت کے ذریعے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خاتون تھی، تم مرد ہو کر عقل نہیں ہو سکتے، وہ خاتون ہو کر کتنا عقل تھی۔ کون خاتون؟ خاتون کا نام کیا؟ آسیہ۔ خاتون کا نام آسیہ، کس کی بیوی؟ وقت کے بادشاہ، اور ایسا بادشاہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، جو کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا، صرف بادشاہ نہیں کہتا تھا، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا۔ فرعون کی بیوی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرنا۔ وہ کون سی بیوی؟ کہہ کیا رہی ہیں؟ ان کی زبان پر کیا ہے؟ وہ دعا سنیں، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ وہ دعا کر رہے ہیں اللہ میں تیرے پاس جنت میں گھر چاہتی ہوں، اے اللہ میں اس فرعون کے محل میں نہیں رہنا چاہتی، فرعون کے محل سے تنگ آ گئی ہوں، یہ میرے لیے گھٹن سا ہے، میں اس میں گھٹ رہی ہوں۔ وہ فرعون جس کے پاس عیش و عشرت کے سارے سامان تھے، لیکن ایمان لائی تو اس عیش و عشرت کے سامان والے محل میں ان کو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ دعا کی اللہ میں یہاں محل نہیں چاہتی، میں جنت میں تیرے پاس نہیں چاہتی، اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا، اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے، فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے۔
مجھے بچا لے، مجھے محفوظ رکھ۔ اور ایک واقعہ آج میں خاتون کا ذکر کروں گا۔ میری خاتونوں جو بھی آئی ہوں، جو نہیں آئی ہیں، ان سے جا کر یہ واقعہ بیان کر دینا۔ ہاں، ان لوگوں سے بھی بیان کر دینا جن کے پاؤں قبر کے اندر ہوتے ہیں لیکن زبان پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، نماز روزے نہیں کیے جاتے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے جانا نہیں ہے، ان سے بھی اس واقعے کا ذکر کر دینا۔ واقعہ کیا ہے؟ طبقات ابن سعد میں ذکر کیا گیا وہ واقعہ۔ بعض لوگوں نے زنیرہ کہا، بعض لوگوں نے زنیرہ کہا۔ وہ خاتون کون سی خاتون تھی؟ ہاں خاتون کا واقعہ سنیں۔ ایسی بھی خاتون ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری خاتونیں دنیا کے خرافات میں تو مشغول ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی یاد میں مشغول نہیں ہو سکتی۔ دنیا والوں سے لو لگانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر سکتے ہیں لیکن اللہ سے لو لگانے کے لیے نماز تک نہیں پڑھ سکتے۔ وہ خاتون تھی کون؟ ایک بوڑھی عورت۔ کون؟ ایک بوڑھی عورت۔ مشرکین مکہ کے گھروں میں برتنوں صاف کر کے گزارا کرنے والی، مشرکین مکہ کے گھروں میں برتنیں صاف کر کے گزارا کرنے والی جب سنا کہ مکہ کی بستی میں ایک محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم شخص آیا ہے اور وہ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، او لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب ان کے کانوں میں یہ آواز گونجی پہنچی تو انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ مشرکین مکہ کو پتہ چلا، سرداران قریش کو پتہ چلا، اس کو پکڑوا کر لایا گیا، لا کر باندھ دیا گیا اور ان کو مارنا شروع کیا۔ اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، پھر پانی پلا کر ہوش میں لاتے اور پھر مارتے۔ ظالموں نے یہیں پر بس نہیں کیا، مارتے مارتے تھک گئے تو گرم راڑ کیا اور راڑ گرم کر کے ان کی آنکھ میں پھیر دیا، ان کی آنکھ بہ گئی، ان کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔ اور ابو جہل نے کہا اے زنیرہ تو کہتی تھی، اے بڑھیا تو کہتی تھی کہ تیرے لات و منات و عزا کچھ نہیں کر سکتے، دیکھ میرے لات و منات و عزا نے تیری آنکھ کی بینائی چھین لی ہے۔ اے بڑھیا تو کہتی تھی میرے لات و منات کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ وہ بڑھیا عورت جو درد سے کرا رہی تھی، تکلیف میں تھی، جب یہ بات سنتی ہے، شرک کی بات سنتی ہے، کفر کی بات سنتی ہے تو بڑھیا عورت بھی غیرت میں آ جاتی ہے۔ ایمان والی خاتون ایسی ہوتی تھی، ایمان والے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ شرک و کفر کی بات انہیں گوارا نہیں دیتی۔ گردن کٹ سکتی ہے لیکن گردن غیر کے سامنے جھک نہیں سکتی، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتی، غیر اللہ کو مان نہیں سکتی۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں۔ بڑھیا عورت جب یہ سنتی ہے اپنی بینور نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتی ہے، اپنی آنکھ کو آسمان کی طرف اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اے ابو جہل سن لے، کل بھی میں یہ کہتی تھی، آج بھی میں یہ کہتی ہوں، الا لا تزر اللات والعزى، الا لا تزر اللات والعزى، آج بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ تیرے لات و منات کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ ما اذهب بصری الا اللہ، سن لے اگر آج بھی میرے آنکھوں کی بینائی گئی ہے تو یہ میرے رب کے حکم سے گئی ہے، میرے رب نے اس کو چھینا تب گئی ہے، تیرے لات و منات کے چھیننے سے نہیں گئی ہے۔ تیرے لات و منات کے اندر یہ پاور، یہ طاقت نہیں ہے کہ میرے آنکھوں کی بینائی چھین لے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس غیرت مند بڑھیا کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دی۔ ہاں وہ خاتون ہوا کرتی تھی۔ کون سی خاتون؟ خاتون کا تذکرہ سنیں۔ آج ہمارے مردوں کے اندر پابندی نہیں ہے، آج ہمارے اندر استقامت نہیں ہے، خاتون کو تو چھوڑیے۔ وہ کون سی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں معراج کی رات سیر کر رہا تھا، معراج کی رات سیر کر رہا تھا، مجھے بہت عمدہ خوشبو محسوس ہوئی، بڑی عمدہ خوشبو، بڑی اچھی خوشبو۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبرائیل یہ کس کی خوشبو آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس عورت کی خوشبو ہے جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی، یہ اس عورت کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ کہا میں نے پوچھا
کہ جبرائیل اس کا کیا واقعہ ہے، اس کا کیا قصہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے عادت کے مطابق ایک دن کنگھی کر رہی تھی، فرعون کی بیٹی کے بال کو سنوار رہی تھی، بنت فرعون کے بالوں کو سنوار رہی تھی کہ اتنے میں اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس نے بسم اللہ کہا، فرعون کی بیٹی نے سوال کیا یا اللہ کون ہے؟ میرا باپ ہے۔ کہا نا یہ تیرا باپ نہیں، یا اللہ وہ ہے جو تیرے باپ کا رب ہے، یا اللہ وہ ہے جو تیرے باپ کا رب ہے۔ کہا کیا یہ بات میں جا کر اپنے باپ سے بتا دوں؟ کہا جا، میں اہل ایمان والے میں سے ہوں، میں مومنہ ہوں، تیرے باپ سے نہیں ڈرتی، تیرے باپ سے جیسے جتنے ظالم آئے گئے میں تیرے باپ سے نہیں ڈرتی، جا اپنے باپ سے کہہ دے۔ وہ بیٹی گئی اور فرعون سے جا کر بتائی کہ وہ تیرے علاوہ کسی اور کو اللہ مانتی ہے، رب مانتی ہے۔ فرعون بلوایا اور پوچھا کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ کہا ہاں، تیرے علاوہ میرا وہ رب ہے جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ چنانچہ حکم دیا، کہا پیتل کے برتن میں گرم تیل کیا جائے، تیل کو گرمایا جائے اور اس کو اور اس کے سارے بچوں کو اس تیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس عورت نے گزارش کی، درخواست کی۔ گزارش بھی کیسی گزارش؟ جان کے امان کی؟ اہل ایمان کی جان چل جاتی ہے، ایمان نہ جائے۔ اہل ایمان اہل توحید وہ ہوتے ہیں جان تو جائے لیکن عقیدہ نہ بگڑنے پائے، ایمان نہ بگڑنے پائے، اہل توحید وہ ہوتے ہیں۔ کہا کہ اتنی گزارش ہے جب ہم سب کو تم اس کے اندر ڈال دینا تو ہم سب کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک ہی قبر کے اندر دفن کرنا، ہم سب کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک قبر کے اندر دفن کرنا۔ چنانچہ اس کے سارے لڑکوں کو، سارے بچوں کو ایک ایک کر کے اس گرم تیل میں ڈال دیا گیا۔ جب آخری بچے کی باری آئی، وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا تو اس کی ممتا تھوڑی ٹھیس ہوئی، تھوڑی اس کی ممتا جاگی اور تھوڑا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن بیٹے نے آواز دیا یا اماں اقتحمی ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ۔ اس بیٹے نے آواز دیا اے ماں فکر نہ کر، کود جا، اس کے اندر چھلانگ لگا دے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے، دنیا کا عذاب آخرت کا عذاب سے ہلکا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کس نے نہیں سنا ہو؟ کون نہیں جانتا؟ وہ کون تھی؟ خاتون تھی، وہ عورت تھی، اور اس کی پابندی کا، اس کی استقامت کا کیا عالم ہے۔ کس بے دردی سے ان کو مارا گیا، تپتی ہوئی ریگزار پہ لٹایا گیا اور کہا گیا کہ صرف پلٹ واپس آ جا۔ جواب کیا تھا؟ کیا جواب دیتی تھی؟ اگر آج کا عذاب آخرت کے عذاب سے سخت ہے تو سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ اے ابو جہل، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جنت دیکھ رہی ہوں، تو جنت دیکھا نہیں، تجھے کیا معلوم جنت کیا چیز ہے؟ ارے اللہ کے رسول نے کل ہی تو کہا تھا کہ اے آل یاسر تم صبر کرو اور لوگ ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے، لیکن اے آل یاسر تم لوگ ایک ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ میں اللہ کے رسول کے کہنے پر جنت دیکھ رہی ہوں۔ اور ظالموں نے کیا کیا؟ اس کے دونوں پاؤں کو دو اونٹوں میں بدوا کر دونوں کو دو طرف پھینکا گیا، جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، نیزے مارے گئے۔ آخری وقت میں وہ خاتون کیا کہتی تھی؟ وہ لفظ یاد کریں، وہ جملہ یاد کریں۔ وہ لفظ یہ تھا کہ اللہ آخری وقت میں کوئی بات شکوہ کی نہ نکل جائے، کوئی شکایت نہ نکل جائے۔ اے اللہ آخری وقت میں تو دین پر مجھے قائم رکھنا، اے اللہ آخری وقت میں مجھے تو دین پر ثابت قدم رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا رب نے اس بات کا وعدہ کیا ہے، رب نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے پاس جنت کی خوشخبریاں لے کر حاضر ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اور کیا کہتے ہیں؟ اے وہ دنیا چھوڑ کر آنے والے، غمگین نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، خوف نہ کھا، تو غمگین نہ ہو. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. میں تمہارے پاس اس جنت کی خوشخبری لے کر آیا ہوں، تمہارے رب کے پاس اس جنت کی بشارت لے کر آیا ہوں جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. میرے عزیزوں اور دوستوں، خلاصہ کلام بتانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ حقیقی مومن، حقیقی ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں، جو ڈٹ جاتے ہیں. اگر ذرا سی بھی پاؤں میں لغزش آ جائے، پاؤں اکڑنے لگے، تو مسلمان نہیں رہتا، وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے. کیونکہ رب نے کہا فلا تخشوہم واخشونی، ارے لوگو کائنات سے نہ ڈرو، رب کائنات سے ڈرو. تم دنیا والے سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جو دنیا والوں کا رب. کیوں؟ کیونکہ رب تو وہ ہے کہ کائنات والے اگر دشمن ہو جائے، رب دوست ہو جائے تو کچھ اذیت نہیں پہنچا سکتے، کچھ تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اور اگر رب دشمن ہو جائے، پوری کائنات والے دوست بن جائے تو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کچھ عزت نہیں پہنچا سکتے. عزت و ذلت اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. بادشاہت دینا، بادشاہت چھیننا اس رب کے ہاتھ میں ہے. عزت و ذلت کو دینے والا، روزیوں کو دینے والا رب ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. روزیاں دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر دنیا والوں کے ہاتھ میں رزق ہوتی، روزیاں ہوتی، تو لوگ بھوکے مرتے، فاقوں پر فاقہ کرتے. لوگ اپنا پیٹ تو بھرنا جانتے ہیں لیکن دوسرے کے پیٹوں کی پرواہ نہیں کرتے، دوسروں کے پیٹوں سے بے خبر رہتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. روزیہ دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے. اسی لیے کسی چیز کا خوف کھائے بنا، کسی چیز کی لالچ کیے بنا ہم استقامت اختیار کر لیں. استقامت اسی چیز کا نام ہے کہ اگر کسی چیز کے خوف میں آ کر ہم نے صحیح راستہ چھوڑ دیا، توحید کا راستہ چھوڑ دیا، تو ہم شرک میں مبتلا ہوں گے. اور اگر کسی چیز کی لالچ میں آ کر ہم نے صحیح راستہ چھوڑ دیا تو پھر ہم شرک میں مبتلا ہوں گے. ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے ہوئے ادھر لالچ ادھر خوف، نہ لالچ کی پرواہ کرنا نہ خوف کی پرواہ کرنا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنا. اس کا نام توحید ہے، اس کا نام استقامت ہے. اور حقیقی مومن و مسلمان وہی ہوتا ہے جو استقامت اختیار کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کہنے